ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا، وہ لائے تو آپ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر کے۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا اور اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دو بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ تو ہر وقت کا ہے۔ آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں، صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمے آ گئے، آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں، اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں، اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق۔ تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے، یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہی، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں، اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی
آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ، اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے، کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے کیونکہ وہ عظمت والا ہے۔ لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے، اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں۔ تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے، اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے۔ چلے میں بات اور کھولتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے۔ بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ یہ آپ بات کو سمجھیں۔ اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ۔ بھائی غور کریں گے آپ بات پر، آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں، کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں، مجھے لوگ معلم کہیں، مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں، اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں، میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا، میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا۔ یوں نہ کر، رب کے بندے ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ تیری نماز تجھے روک دے،
تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا، لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا نا اور وہ پیسے لے کے آئے، تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرا گندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں، آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، 3 قسم کے اعمال نامے۔ مجرم جو ہوں گے، جرم کر کے آئیں گے، ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا، جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ، کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے۔ حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا۔ ہم نہ جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا۔ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو، میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے۔
حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ۔ حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائے، قائل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالور، اداکاروں کے فالور، فلانے کے فالور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا، تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا، سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا،
تو اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا، پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دی۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس، بولے امام شافعی۔ امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں، لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے۔ آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں، ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے۔ دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تم دیے باد مخالف سے نہ خبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست
نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا۔ اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اب اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں، تہمت والی جگہ سے۔ بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لے لیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکیں، حتیم باہر رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے،
ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے. وہ سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، وہ سارے لوگ آ گئے. تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا، لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا. تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی. تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو. تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے. اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے. لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں. تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل ہے. ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے. تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں. بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ. تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے. اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے.